الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المبارك الكريم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منا، او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان مختلف انداز کے رشتے رکھے ہیں. سب سے بڑا رشتہ انسانوں کے درمیان جو ہے وہ انسانیت کا ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں کو ایک جان سے پیدا کیا. سب کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب کی والدہ حضرت حوا علیہ السلام ہیں. تو انسانوں کے درمیان جو رشتے ہیں ان رشتوں میں ایک عظیم رشتہ انسانیت کا رشتہ ہے، اور ایک دوسرا رشتہ جو انسانوں کے درمیان ہے وہ دین اور مذہب کا رشتہ ہے. ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہوتا ہے. انما المؤمنون اخوة، قرآن کریم نے جس کی وضاحت کی ہے کہ مومن آپس میں بھائی ہیں. رشتے اور بھی ہیں انسانوں کے درمیان. بعض رشتے ایسے ہیں جو وطن کی بنیاد پر ہوتے ہیں، کچھ رشتے ایسے ہیں جن کو لوگوں نے اور بھی بنیادوں پر بنائے ہیں. اسی طرح کچھ رشتے خاندانی ہوتے ہیں اور کچھ رشتے انسانوں کے سسرالی بھی ہوتے ہیں. یہ مختلف رشتے ہیں انسانوں کے درمیان، لیکن دو رشتہ انتہائی اہم رشتہ ہے. ان رشتوں کے بارے میں ہمیں پاس و لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. ایک رشتہ ہے انسانیت کا، کہ چاہے وہ کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ملک کا وہ باشندہ ہو، کسی بھی رنگ و روپ سے اس کا تعلق ہو، لیکن وہ انسان ہے. انسانیت کے ناطے ہر انسان سے محبت ہونی چاہیے. آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، آپس میں قتل و غارت گری ہوتی ہے، آپس میں جنگ و جدال ہوتے ہیں، اور ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں جو ناخوشگوار واقعات ہیں. ان واقعات کا پیش آنا وہ انسانوں کی فطرت میں شامل ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ جہاں دو چار برتن ہوتے ہیں وہاں ڈھنڈھنانے کی آواز ضرور آتی ہے. گھر کے مطبخ میں مختلف طرح کے برتن ہوں اور آدمی یہ کہے کہ برتن کی آواز نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جہاں انسان رہتے ہیں وہاں اختلافات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن پھر صلح کے ساتھ، امن کے ساتھ تعلقات استوار کیے جاتے ہیں. انسانیت کا رشتہ یہ انتہائی اہم رشتہ ہے، جس رشتے کا پاس و لحاظ ہر آدمی کو کرنا چاہیے. اس رشتے کا پاس و لحاظ حکومتوں کو بھی کرنا چاہیے. اس رشتے کا پاس و لحاظ جو حاکم وقت ہوتا ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی کرنا ضروری ہے، خواہ ان کے ماتحت کسی بھی دین سے، کسی بھی مذہب سے اور کسی بھی گاؤں اور شہر سے تعلق رکھتے ہوں. انسانیت کا رشتہ اتنا مضبوط رشتہ ہے، اس رشتے کو توڑا نہیں جا سکتا ہے. اس رشتے کو وہی توڑ سکتا ہے جس کے اندر انسانیت کی شدھ بدھ ختم ہو چکی ہو. اس رشتے کو وہی توڑ سکتا ہے جو جانوروں سے بھی زیادہ نیچے گر چکا ہو. اس رشتے کو کوئی صحیح آدمی نہیں توڑ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الناس، اے لوگو اس بات کو یاد رکھو. کون سی بات؟
انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، اس بات کو یاد رکھنا کہ تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مذکر اور ایک مؤنث سے ہم نے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے ملاپ سے انسانوں کو وجود بخشا گیا ہے، اور پھر اس انسانوں کو قبائل میں، خاندانوں میں، علاقوں میں، محلوں میں، شہروں میں، ملکوں میں بانٹا گیا ہے۔ اس بانٹنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تم یہ جان سکو کہ ایک آدمی اگر محمد نام کا ہے تو محمد کس علاقے کا ہے، اس لیے کہ محمد نام کے سینکڑوں افراد ہو سکتے ہیں، احمد نام کے سینکڑوں افراد ہو سکتے ہیں، فاطمہ، زینب اور عائشہ نام کی سینکڑوں عورتیں اور لڑکیاں ہو سکتی ہیں۔ ہم نے خاندان اور قبائل میں بانٹا تاکہ تم سمجھ سکو کہ یہ عائشہ ہے تو اس کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے، فلاں خاندان سے ہے، اس کے والد فلاں ہیں، اور یہ عائشہ ہے تو اس کا تعلق فلاں خاندان سے ہے، اس کے والد فلاں ہیں۔ یہ ہم نے تعارف کے لیے انسانوں کو خاندان میں اور قبائل میں تقسیم کیا ہے۔ انسان کو صرف انسانیت کی وجہ سے فضیلت نہیں اللہ کیا، اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، انسانوں میں جو سب سے زیادہ تقوی و طہارت والا ہوگا، جو سب سے زیادہ پرہیزگاری والا ہوگا، اور تقوی کی بنیاد، پرہیزگاری کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو نہیں مانتا ہے، وہ اس دین کو وہ ٹھکرا دیتا ہے، اس دین کا وہ انکار کرتا ہے، تو وہ آدمی اللہ کے نزدیک متقی نہیں کہلا سکتا ہے۔ تقوی کی پہلی بنیاد اور تقوی کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نظام کو، اللہ کے نازل کردہ عقائد کو وہ تسلیم کرتا ہو، اور پھر اللہ کے اوامر اور منہیات کے مطابق زندگی گزارتا ہو۔ یہ جو آدمی جس درجے میں کرے گا وہ اتنے ہی زیادہ متقی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے درجات رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں بھی درجات رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح انسانوں میں بھی، اہل ایمان میں بھی درجات اللہ نے رکھے ہیں کہ جو جس درجے کا تقوی والا ہوگا، طہارت والا ہوگا، پاکیزگی والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی لحاظ سے اسے جنت کا درجہ عنایت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی درجات رکھے، وہ انسان جو کفار اور مشرکین ہیں، یقیناً کفار اور مشرکین جہنم میں جلیں گے، لیکن جہنم کے بھی درجات ہیں، جس کے اندر جس طرح کی شدت تھی، جس طرح کی سختی تھی، اگر کوئی کافر ہے تو اس کا الگ عذاب، اگر کوئی منافق ہے اس کے اندر نفاق ہے، منافق بھی اصلاً کافر ہے لیکن وہ دو چہرے والا ہوتا ہے، مسلمانوں کے سامنے اپنا کوئی اور چہرہ وہ دکھاتا ہے اور کافروں کے سامنے کوئی اور چہرہ وہ دکھاتا ہے۔ ایسے لوگ جو منافقین ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے سب سے زیادہ نچلے درجے میں رکھے گا۔ منافقین جو ہوں گے جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، ان کو سب سے زیادہ جہنم کی سزا دی جائے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسانوں میں مختلف طرح کے رشتے ہیں، رشتے علاقائی بھی ہوتے ہیں، شہری بھی ہوتے ہیں، ملکی بھی ہوتے ہیں، اور رشتے خاندانی بھی ہوتے ہیں، سسرالی بھی ہوتے ہیں۔ رشتے بسا اوقات زبان کی بنیاد پر بھی لوگ قائم کرتے ہیں کہ یہ عربی بولنے والا ہے اور یہ غیر عربی بولنے والا ہے، یہ انگریزی زبان بولنے والا ہے، یہ غیر انگریزی زبان بولنے والا ہے۔ رشتے لوگ رنگ و روپ میں بھی قائم کرتے ہیں کہ یہ گورے ہیں یہ ہماری نسل سے ہے، یہ کالے ہیں یہ اس کی نسل سے ہے۔ ہمیں اس رشتوں سے بحث نہیں ہے، ہمیں صرف دو رشتوں کی باتیں فی الحال کرنی ہے۔ وہ دو رشتے کون سے ہیں؟ ایک رشتہ انسانیت کا رشتہ ہے، انسانیت کا رشتہ یہ ایسا رشتہ ہے جو تمام رشتوں سے فائق ہے، اس رشتے کے مقابلے میں کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا رشتہ جو ہے وہ ایمانی رشتہ ہے،
ایمان کی بنیاد پہ جو اپنے بھائیوں سے، مومنوں سے، مسلمانوں سے جو محبت ہونی چاہیے، جو جگری دوستی ہونی چاہیے، وہ دوستی کسی کافر اور مشرک سے اگر ایک ایمان والا کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ انسان وعید کا مستحق ہو جائے گا۔ مومنوں سے مومنوں کو دوستی کرنی چاہیے، جگری دوستی یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں جو بات کہی گئی تھی، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، وہ مومنوں کے معاملے میں انتہائی رحم دل ہیں، اور کفر و شرک کے معاملے میں، اسلام کے مقابلے میں وہ انتہائی سخت ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی صفت بیان کی گئی۔ آج دنیا میں ان دونوں رشتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اصل میں ہم نے جو گفتگو شروع کی وہ اصل میں گفتگو اس پس منظر میں ہے کہ آج تقریباً 2 مہینے سے زیادہ ہو رہے ہیں اور کشمیر میں کرفیو لاگو ہے، لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا گیا ہے، اور یہ سب پریشانی اس وجہ سے کہ کشمیر کے لیے کچھ خصوصی معاہدے تھے ہندوستان سے، ان معاہدے میں ترمیم کی گئی ہے۔ خیر وہ ترمیم کیوں کی گئی، کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ ہمیں اس موضوع سے بحث نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے جو ترمیم کی، قانون بدلا، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ ہمیں گفتگو اس موضوع پہ کرنی ہے کہ کشمیر میں جو لوگ اپنے گھروں میں بندے، وہ انسان ہے، انسان، اور ایک انسان کو انسانوں سے محبت ہونی چاہیے۔ وہ حکومتیں جو اپنے ماتحتوں کا خیال نہیں رکھتی ہیں، وہ ذمہ داران جن کے اپنے ماتحتوں کی فکر نہیں رہتی ہے، وہ لوگ جو اپنے ماتحتوں کو کچل دینا چاہتے ہیں، ایسے لوگ اگر صریح لفظوں میں کہا جائے وہ ظالم ہے، اور اللہ کی پکڑ سے ظالم کبھی بچ نہیں سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں بچ جائے، لیکن جب موت آئے گی تو آخرت میں ظالموں کی ایسی پکڑ ہوگی کہ وہ تلملا کے رہ جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ اے العالمین ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیجیے تاکہ ہم ظلم سے توبہ کر لیں اور نیکی کریں۔ کشمیر کا مسئلہ انتہائی سنگین مسئلہ ہے، ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، ہمارے علاقے کا مسئلہ ہے، ہمارے وطن کا مسئلہ ہے، لیکن انسان جو گر چکا ہے، خواہ وہ ہمارے ملک کے ذمہ داران ہوں، خواہ عالم اسلام کے ذمہ داران ہوں، مسلم ممالک کے سربراہان ہوں، تعجب ہے کہ سب کی زبانوں پر تالے پڑ چکے ہیں۔ اگر تم مذہب کے لحاظ سے تعاون کی بات نہیں کرتے، انسانیت کے لحاظ سے تعاون کی بات ہونی چاہیے۔ دنیا میں ایک ابھی شیر خدا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، اس کے جست و بازو میں، اس کی حکومت میں طاقت و قوت دے، حاسدین کے حسد سے اللہ اسے محفوظ رکھے، اس کی حکومت کو بھی محفوظ رکھے۔ ایک ہے رجب طیب اردگان جو ترکی کا ہے، دشمنوں کی نظر اس پر بہت گہری ہے، دشمن اسے اپنے راستے کا روڑا سمجھتے ہیں، اپنے راستے کا کانٹا سمجھتے ہیں، دشمن طیب اردگان کو ہٹا دینا چاہتے ہیں، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون رکھے؟ ہماری دعا ہے کہ ایسے لوگ ایک نہیں سینکڑوں افراد میں پیدا ہونے کی ضرورت ہے، مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں میں بھی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کی میٹنگ تھی، ایک شخص نے طیب اردگان نے للکار کر کہا ہے کہ یہ جو اقوام متحدہ ہے یہ تو کٹھ پتلی ہے، یہ تو بندر کی لاش ہے۔ کشمیر میں 2 مہینے سے لوگوں کو گھر میں بند کر دیا گیا ہے۔ ہم مذہب کی بات نہیں کرتے، وہ مسلمان ہے اس وجہ سے ہم بات نہیں کرتے، وہ انسان ہے، اور انسانیت کا رشتہ ہر رشتے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو مر چکے ہیں، ان کو گھر کی 4 دیواری کے اندر دفن کیا گیا ہے، کتنی مائیں ایسی ہیں جن کی وفات ہو چکی ہے، ان کو گھر کے اندر دفن کر دیا گیا ہے، باہر نکلنے کی اجازت نہیں، بیمار مر رہے ہیں، بچے دودھ کی وجہ سے تلملا رہے ہیں،
عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، نوجوان کمزور ہو رہے ہیں، بوڑھے بیماری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہائے افسوس اس دنیا والوں کو کیا ہو گیا ہے، ہماری حکومت کو کیا ہو گیا ہے، عالم اسلام کے حکمرانوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ افراد جو اپنے آپ کو انسانیت کی دہائی دینے والے کہتے ہیں، انسانیت کے ناخدا اپنے آپ کو کہتے ہیں، خواہ وہ یورپ والے ہوں، خواہ وہ امریکہ والے ہوں، کیا ان کو کشمیر کے مسلمان اور کشمیر کے انسان نظر نہیں آ رہے؟ یہ ایک ظلم ہے، اور ظالموں کی پکڑ اللہ کی یہاں سخت ہوا کرتی ہے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوا کرتی ہے۔ ہمیں افسوس اس پر ہے کہ جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس قوت ہے، آخر وہ کیوں نہیں بول رہے؟ ہمیں افسوس اس پر ہے جن کو اللہ نے قلم کی طاقت دی ہے، آخر وہ انسانوں کی حمایت سے مضامین کیوں نہیں لکھ رہے ہیں؟ افسوس ان لوگوں پر ہے جن کو اللہ نے میڈیا پر کنٹرول دیا ہے، ذرائع ابلاغ پر کنٹرول دیا ہے، جو اس کے مالک ہے، آخر وہ اپنے ٹی ویوں کے ذریعے، اپنے چینلوں کے ذریعے، اپنے فیس بک، واٹس ایپ اور مختلف گروپوں کے ذریعے وہ انسانوں کے بارے میں آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ افسوس ہے۔ حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، مصر میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہے۔ مصر سے خبر آتی ہے کہ مصریوں کا ایک عقیدہ ہے، اور عقیدہ یہ ہے کہ ہر سال خاص دن میں، خاص موقع پر ایک نوجوان دوشیزہ کو دریائے نیل میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر وہ اس میں ہلاک ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ اگر دوشیزہ کو نہ ڈالا جائے تو دریائے نیل بہنا بند ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ نہیں، میں کہتا ہوں کوئی لڑکی کسی بھی دین، کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتی ہو، کوئی لڑکی، کوئی لڑکا، کوئی آدمی دریائے نیل میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک خط لکھتے ہیں اور مصر کے گورنر سے یہ کہتے ہیں اس خط کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ خط میں کیا لکھا تھا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لکھا تھا کہ دریائے نیل اگر تیرا بہنا اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت سے تو یقیناً تو بہتا رہے گا، تیرا بہنا مبارک ہے، لیکن اگر تیرا بہنا کسی انسان کا خون لے کر ہے تو پھر ہمیں تیرے بہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس خط کو ڈالا گیا اور پھر اس کے بعد سے دوشیزاؤں کے ڈالنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور آج تک دریائے نیل بہہ رہا ہے جیسے بہا کرتا تھا۔ حکومتیں ایسی ہونی چاہیے جن کو اپنے ماتحتوں کی فکر ہو اور انسانوں سے محبت ہو، صرف زمین سے نہیں، وہاں کے پھل فروٹ سے نہیں، وہاں کے سیاحتی آمدنی سے نہیں، اور وہاں کے دیگر ذرائع آمدنی سے نہیں، بلکہ محبت انسانوں سے ہو۔ اگر انسان ہی نہیں رہے گا اس دنیا میں تو پھر دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ انسانوں کی وجہ سے جگہوں کی اہمیت ہوا کرتی ہے، اس لیے انسانوں سے محبت ہونی چاہیے۔ افسوس ہوتا ہے اور انتہائی افسوس ہوتا ہے دوستو اپنے مسلم حکمرانوں پر خاص طور سے کہ پتہ نہیں انہوں نے کون سا بھنگ پی لیا ہے یا کون سا بھنگ انہوں نے سونگھ لیا ہے کہ انہیں ظالموں کے بارے میں اور منصفوں کے بارے میں تمیز کرنا مشکل ہے۔ جو انسانوں پر ظلم کر رہا ہے اسی کو وہ اپنے یہاں بلا کر بڑے بڑے ایوارڈ سے نواز رہے ہیں۔ جو انسانوں کا قاتل ہے وہ اس کے ساتھ مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ جو انسانوں کے لیے ناسور ہے، کلنک کا ٹیکا ہے، جسے صرف ہم نے نہیں، ہمارے ملک کے صحیح نظر و فکر والوں ہی نے نہیں،
بلکہ دنیا کے بڑے لوگوں نے تسلیم کیا ہے کہ وہ انسانیت کے نام پر دھبا ہے، لیکن ہمارے خلیجی ممالک اور گلف کے علاقے میں بلا کر اعزاز دیا جا رہا ہے۔ یقیناً ہر آدمی اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا، لیکن افسوس ہوتا ہے جب ان بڑی سلطنتوں کے حکمرانوں کے بارے میں ہم غور کرتے ہیں کہ اگر انہیں انسانوں سے محبت نہیں ہے تو کم سے کم مسلمانوں سے تو محبت ہو، یا مسلمانوں سے محبت نہیں تو کم از کم انسانوں سے تو محبت ہو۔ انسانوں کو آپس میں جوڑنے کے جو مختلف رشتے ہیں، جس کی وضاحت میں نے تقریر کی ابتدا بھی کی تھی، ان رشتوں میں دو رشتے بہت اہم ہیں۔ ایک رشتہ ہے انسانیت کا رشتہ، انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ انسانیت کا رشتہ یہ عظیم رشتہ ہے۔ آقا نے فرمایا کلکم بنو آدم، کلکم بنو آدم وآدم خلق من تراب، سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور حضرت آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی۔ آقا نے فرمایا تھا کہ تمہیں کوئی فضیلت نہیں ہے، تم چاہے عرب کے رہنے والے ہو چاہے عجم کے رہنے والے ہو، تمہارا رنگ چاہے گورا ہو چاہے کالا ہو، تمہاری اگر فضیلت ہے تو تقوی کی بنیاد ہے۔ کیا تقوی یہ مطالبہ نہیں کرتا ہے کہ ایک مسلمان کو مارا جائے تو اس کو بچانے کی کوشش کی جائے؟ کیا انسان کا تقوی یہ مطالبہ نہیں کرتا ہے کہ ایک مسلمان کے پیر میں اگر کانٹا چبھتا ہے تو وہ درد ہمیں محسوس ہونی چاہیے، ہماری زبان سے الفاظ سے وہ باتیں نکلنی چاہیے؟ آقا نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ ان مسلمانوں کی مثال، اہل ایمان کی مثال ایک جسم کی مثال کی جیسی ہے۔ جسم کے کیسے عضو کو تکلیف ہوتی ہے، سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، ہمارے تلوے میں کانٹا چبھتا ہے، آنکھ کو نیند نہیں آتی ہے، ہمارے منہ میں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے صحابہ بے چین رہتے ہیں۔ آقا نے تو یہ تعلیم دی تھی کہ ایک مومن کی دوسرے مومن کے لیے مثال ہے، لیکن مسلمان مارا جا رہا ہے۔ آج نہیں، 50 سال سے زیادہ سے 70 سال سے تقریباً فلسطین میں مسلمان مارے جا رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ شام میں لاکھوں مسلمان شہید ہو چکے ہیں، یمن میں لاکھوں مسلمان مارے جا چکے ہیں، اور اب ہمارے ملک میں کشمیر کی باری آئی ہے۔ کیا اہل ایمان کو ان کا ایمان، ان کا تقوی، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی یہ آواز نہیں دیتی ہے کہ کل اگر میدان حشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور خاص طور سے مسلم حکمرانوں کے غریبان کو پکڑ لیا جائے کہ تمہارے پاس تو سلطنت تھی، تمہارے پاس تو دولت تھی، تمہارے پاس تو فوج تھی، تمہارے تو بہت سارے دوستوں احباب تھے، آخر تو نے آواز کیوں نہیں لگائی؟ تمہاری آواز سنی جاتی یا نہ سنی جاتی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن تو نے آواز کیوں نہیں لگائی؟ کل میدان حشر میں پوچھا جائے گا، لوگ کیا جواب دیں گے؟ تعجب ہوتا ہے، نہ ایمان کا پاس و لحاظ ہے، نہ اسلامی اخوت کا پاس و لحاظ ہے، اور نہ انسانیت ہی کا پاس و لحاظ۔ یہ دو رشتے انسانوں کے عظیم رشتے تھے، ان دونوں میں سے کسی کا پاس و لحاظ ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے، ہمارے پاس، آپ کے پاس حکومتیں تو نہیں ہیں، ہمارے پاس فوج اور طاقت تو نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جیسا عام چلتا پھرتا مدرس وہ کیا کر سکتا ہے؟ آپ جیسے چلتے پھرتے طالب علم وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم 2 کام 3 کام کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمارے قلم میں طاقت دی ہے تو ہم قلم کے ذریعے جہاں تک آواز پہنچا سکتے ہیں وہاں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ نے ہمیں زبان میں طاقت دی ہے
خطابت کا ملکہ عنایت فرمایا ہے. ہمارے ماتحت بہت سارے افراد ہیں، ہم اپنی زبان سے حق کا اعلان کریں، انسانیت کی بنیاد پر، اسلامیت کی بنیاد پر، ایمانی اخوت کی بنیاد پر ہم مظلوموں کی حمایت کریں. ان دونوں میں سے کچھ نہیں کر سکتے تو ایک کام تو کر سکتے ہیں کہ ہم رات کی تنہائی میں فرائض اور نوافل میں اپنے ان دونوں ہاتھوں کو اللہ کے سامنے تو اٹھا سکتے ہیں. ہم تنہائی میں رو کر گر گرا کر اپنے دو آنسو کو بہا سکتے ہیں. اے العالمین، انسانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں ظلم ہو رہا ہے، ملک کے باہر ظلم ہو رہا ہے. اے العالمین، ہمارے پاس نہ قلم کی طاقت ہے نہ زبان کی طاقت ہے. اے العالمین، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن ایک دعا کی طاقت ہے. دعا سے تقدیر بدل جایا کرتی ہے. دعا کو تو مخل عبادت کا نغم کہا گیا ہے. اے العالمین، میں دعا کرتا ہوں ظالموں کو تو اپنے گرفت میں لے لے، یا پھر ظالموں کو ہدایت دے اور مظلوموں کو مظلومیت سے نکلنے کی صورت عنایت فرما دے. دعا تو کر سکتے ہیں. مکہ مکرمہ سے اور دیگر جگہوں سے لوگ مدینہ ہجرت کر کے گئے. مدینے کے صحابہ کرام نے ان سے ٹوٹ کر محبت کی، خوب پیار کا اظہار کیا. انصار صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ثواب تو لگتا ہے کہ ہر طرح کے ثواب یہ تو انصار ہی لے کے جا رہے ہیں، ہماری خدمت کر رہے ہیں، ہمیں رہنے کے لیے گھر دے رہے ہیں، ہر چیز میں وہ ہمیں ترجیح دے رہے ہیں. اے اللہ کے رسول، ایسا لگتا ہے کہ سب ثواب تو انصار کے کھاتے میں جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی ایک کام کر سکتے ہو. فرمایا کیا؟ کہا کہ تم اپنے انصار ساتھیوں کے لیے دعائیں کرو. انہوں نے ہمارا تعاون کیا، اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے. انہوں نے ہمارا تعاون کیا، اللہ ان کو ایمان پر، اسلام پر استقامت عنایت فرمائے. انہوں نے ہمارا تعاون کیا، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے. انہوں نے ہمارا تعاون کیا، اللہ انہیں دنیا میں بھی امن و سکون دے، آخرت میں بھی امن و سکون دے. اس طرح کی تم دعائیں کرو اور پھر دعاؤں کے بدلے میں اللہ تمہیں بھی اجر و ثواب عنایت فرمائے گا. تو اگر قلم کی طاقت ہے، ہم جیسا بے بس انسان قلم کو استعمال تو کر سکتا ہے. زبان کی طاقت سے زبان کو تو استعمال کر سکتے ہیں. جہاں تک آواز پہنچائی جا سکتی ہے وہاں تک تو پہنچا سکتے ہیں. اور اگر کچھ نہیں تو دعائیں تو بہر صورت ہر حال میں رہنی چاہیے. قلم کے ساتھ بھی دعا ہونا چاہیے، زبان کے ساتھ بھی دعا ہونی چاہیے. اور اپنی دیگر مشغولیتوں اور دیگر مصروفیتوں اور مظلوموں کا تعاون کرنے کے ساتھ ساتھ دعائیں تو بہر صورت اللہ سے مستقل ہونی چاہیے. دعا کیجیے اللہ تعالی ظالموں کو ہدایت دے دے یا اپنی پکڑ میں لے لے، اور وہ مسلم حکمراں بلکہ وہ انسان حکمراں جن کی زبانوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، جو گونگے ہو چکے ہیں، وہ قلمکار جن کے قلم میں زنگ لگ چکا ہے، وہ ٹی وی اینکرز جو جھوٹ بولنے کے عادی ہو چکے ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ ان سب کو اپنی گرفت میں لے لے، یا اللہ تعالیٰ ان سب کو راہ راست دکھا دے اور انسانیت کی دہائی دینے والا، ایمان اور اخوت کی دہائی دینے والا اللہ انہیں بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.